زین صاحب ہیں. زین صاحب آپ نے سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم موئی صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ نے بہت اچھی اس کی، میں سوچ ہی رہا تھا، آپ نے بہت ہی آئیڈیل ورڈز یوز کیے کمپیریزن میں، جس پہ آپ نے اینڈ کیا میں وہیں سے پک کرتا ہوں. اینڈ آئی وانٹڈ ٹو شیئر دس ود یو. آپ نے کہا ایک فزیکل ورلڈ اور ایک مینٹل کہا نا آپ نے، نہیں، جس میں بہت ایک بڑا فرق ہے کہا. ہیومن ورلڈ ہے ہاں نا جی، ایک ہاں انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ ہاں کر رہے ہیں ایک ہم. ہیومن ورلڈ ہے، ہیومن ورلڈ ہے یا ہاں یہیں سے میں پک کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ کہ ایک خوشخبری یہ ہے کہ غامدی صاحب اور الیاس صاحب یہاں اٹلانٹا آ رہے ہیں نیکسٹ منتھ 6 کو انشاءاللہ، 2 دن کے لیے. تو ویری it's نائس. going to be an awesome time. I just wanted to share رائٹ. with you. ہاں، میں ماشاء اپنے اللہ. ایکسپیرینسز شیئر کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ. ضرور. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت مختصر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ہیلتھ کوچ بھی ہوں، فزیکل ہیلتھ کوچ. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کے مینٹل پیٹرنس کو، مینٹل ایٹیٹیوڈ کو بھی ریڈ کرتا ہوں، اس کے حساب سے پھر اپروچ لیتا ہوں. تو بیچ میں ہوا یہ موئز صاحب کے اتفاق سے میں خود کمپلیسنٹ ہو گیا تھوڑا ہیلتھ کے تعلق سے. میرے بزنس میں تھوڑا سٹریس ہو گیا تھا، تھوڑے سے اینگزائٹیز، تھوڑے سے انفارچونیٹ سچویشنز ہوئے، وہ ڈیل کرتے ہوئے میں خود اپنے تعلق سے تھوڑا لاپرواہ ہو گیا. تو اس میں میرے میٹابولک سنڈرمز میس اپ ہو گئے جس میں تھوڑی سی مجھے پری ڈائبٹک تھا، میں وہ آئی وینٹ انٹو ڈائبٹک موڈ. تو میں مینٹین اچھا کر رہا تھا تقریباً 12 سال سے، 10-12 سال سے. اچھا، وہ جو میں مینٹین کر رہا تھا اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ فوڈ گلائسیمک انڈیکس میں لو ہوتا ہے، لیکن گلائسیمک انڈیکس میں لوڈ میں ہائی ہوتا ہے. کون سی چیز زیادہ کھانے سے شوگر بڑھتی ہے، کون سی چیز کم کھانے سے ایون دو شوگر. یہ چیزیں مجھے تھیوریٹیکلی پتا دی، اینڈ آئی واز اپلائنگ اٹ. جسٹ لائک آپ نے مجھے ایک میپ دے دیا کہ یہاں سے نیو یارک آپ یہاں لیفٹ لیجئے، رائٹ لیجئے، ایون نمبرز لیفٹ پہ ہے، آڈ نمبرز رائٹ پہ ہے، اس طرح ہوتے ہوئے پہنچ جائیے آپ. پرانے زمانے میں پہنچ جاتا تھا، لیکن آج کل جی پی ایس ہے. تو وہ جو اس نے میرے ہاتھ پہ ڈیوائس لگایا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اب تمہاری ایج بڑھ رہی ہے، تم زیادہ لاپرواہ نہیں ہو سکتے اب تو وہ ڈیوائس مجھے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں موہی صاحب کہ وہ ڈیوائس مجھے ہر لمحے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہ سپ آف کافی لیا تو ایسے ہوا، تم نے یہ ایک لقمہ اس قسم کا لیا گلائسیمک انڈیکس پر تو یہ ہوا فوراً. گراف بتا رہا ہے مجھے. اچھا، تم یہ سوچ رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے تو تم کو تمہارا گراف اوپر جا رہا ہے. اب تم ریلیکس بیٹھے ہو، تم ورک آؤٹ کر رہے تو گراف کیسے نیچے جا رہا ہے، اسٹیبل ہو رہا ہے. یعنی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہر لمحہ لاسٹ 1 منتھ سے کوئی لمحہ نہیں گزرا جو مجھے گراف نہیں بتا رہا ہے. آئی کین ایزیلی ایبل ٹو مینٹین ناؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے غیر اختیار. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ موہت صاحب کیا سوچ رہے ہیں میرے تعلق سے. یہ ڈیوائس دیا ہی نہیں مجھے اللہ تعالیٰ. بالکل. میری وائف میرے تعلق سے اس لمحے کیا، مجھے یہ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں یہ چیز. یہ اب مجھے بالکل. بتائیے موہت صاحب، یہ ڈیوائس کہیں سے لائیں گے کیا ہم، جب اللہ رائٹ. تعالیٰ رائٹ. نے ایگزسٹ ہی نہیں رکھا تو میں آپ سے معروف یہی میں سامعین سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے فزیکل ورلڈ کو مانیٹر کر سکتے ہیں لوگوں کے ایسا دیکھ کر، ہم وہی ڈیل کریں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. چھوڑ دے باقی چیزوں کو اللہ پر، توکل پر، اور اس بندے کی گروتھ پر، اس کے اپنے بندے کی انڈرسٹینڈنگ پر. جیسے جیسے چیز آ رہی ہے ویسے ویسے آہستہ آہستہ ڈیل کرتے جائے. میرا خیال ہے میں اوور سمپلیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میرے صاحب. آئی ایم اونلی ٹرائنگ ٹو سمپلیفائی the things for myself and others. I just wanted to share this with you. That's it. تھینک یو جی. تھینک ٹھیک ہے جی. شبانہ صاحبہ آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. یو. وعلیکم السلام. سر آپ نے کہا کہ وہ برین، یہ جو مینٹل پیٹرن ہے اس میں شارٹ کٹس بن جاتے ہیں، کہ جیسے اگر ہم برین کی طرف جا رہے ہیں کہ باقی چیزیں چھوڑ کے ہم سرف کی طرف جائیں گے، تو کیا سر یہ اگر ہم اس کو چھوڑ کے برینڈ کو اور دوسری عام چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں شاپنگ کرتے ہیں، تو کیا وہ مینٹل پیٹرن کے اپوزٹ چلنا ہوگا؟ یا یہ کیونکہ شارٹ کٹ تو ظاہر ہم اس لیے اپنی آسانی کے لیے لے رہے ہوتے ہیں نا، کہ اب رائٹ. دوسری چیز رائٹ. کو کیا آزمانا. تو اگر ہم اس کو اپوزٹ چلیں گے تو وہ مینٹل پیٹرن کے اگینسٹ چل رہے ہوں گے ہم، اگر اس کو چھوڑیں. رائٹ. اس کا مطلب یہ رائٹ. ہوگا. رائٹ. آپ کو اصل میں اس مینٹل پیٹرن کو توڑنا پڑے گا. آپ کو اس مینٹل پیٹرن سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا کر آپ یہ کر سکیں گے. ناؤ
جب آپ یہ کریں گے تو مثال کے طور پر بات ادھر سے نہیں شروع ہوگی کہ میں نے بس کرنا ہے، بات ادھر سے شروع ہوگی کہ وائی ڈو آئی پریفر ٹو بائی اونلی. اصل میں دیکھیے، یہ شاید مثال ایسی ہے کہ جس میں اس کی گریوٹی نہیں سمجھ میں آ رہی. پرابلم وہی ہوتی ہے کہ جدھر مسئلہ جو ہے وہ صرف نہیں ہوتا بلکہ انسان کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے. جیسے آپ نے یہ کہا کہ صرف اچھا ہے، برائٹ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ہے. یہ اس طرح کے آپ نے اپنے پیٹرنز بنا لیے. یہ جو پیٹرنز ہیں ان کو کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے رک کر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. میں اصل میں چیزوں کو ایک پہلو سے دیکھ رہی ہوں، دوسرے سے بھی دیکھنا چاہیے. لیکن انسانوں کا معاملہ جس وقت ہم اسی چیز کو انسانی زندگی پر، انسانوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، تو اس میں یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہم اصل میں ایک بیہیویئر کو، جس طرح سے ہم نے سرو کی پریفرنس بنائی ہے، ہم ایک بیہیویئر کو پریفر یا اس کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بیہیویئر جو ہیں وہ اصل میں بہت سارے دوسرے ایلیمنٹ سے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے کسی نے جھنجھلا کے بات کی ہے تو آپ نے اس سے فوراً یہ سمجھ لیا کہ یہ جھنجھلاہٹ میرے اوپر ہے. یہ ہم خود بھی دیکھیں گے تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ہم کہیں اور سے جھنجھلاہٹ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور کوئی اور ٹریگر کر رہی ہوتی ہے بات، اور جھنجھلاہٹ ادھر بھی نکل رہی ہوتی ہے، یعنی اس کی طرف سے جدھر بات ہو رہی ہے ادھر. تو یہ اصل میں جھنجھلاہٹ اس چیز کو سگنیفائی تو کرتی ہے کہ انسان کسی نوعیت کے سٹریس میں یا کسی نوعیت کی ٹینشن میں ہے. اس چیز کو لازماً سگنیفائی نہیں کرتی کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جدھر مینٹل پیٹرن شارٹ کٹ بن جاتے ہیں ادھر وہ عام طور پر، تو اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے تو صرف لیتے رہیے. بٹ لیٹ سے someday you might ask, or someday somebody might ask you, कि why do you just prefer surf? Why don't you prefer bright? It's a much better, it's a much economical, more economical powder. جو بھی سچویشن ہے. تو جب آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے اور آپ مختلف چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ اصل میں اتنا بھی کوئی واضح فیصلہ نہیں ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. مینٹل پیٹرن کے نتیجے میں شارٹ کٹس بن جاتے ہیں اور بہت سارے شارٹ کٹس فائدہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. پرابلم وہی ہے جو آخری سوال کی ہے کہ مینٹل پیٹرنز جس وقت آپ کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ فائدہ ہوتا ہے. جب ہیومن ورلڈ میں انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ عام طور پر آپ کو ججمنٹل بنا دیتے ہیں اور آپ کے انٹریکشن میں نقصان دہ ہو جاتے ہیں. جیسے میں کہتی تھی کہ اگر جیسے اونچی آواز میں کوئی لاؤڈلی بات کرتا ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ روڈ ہے، یا وہ اپنا رائٹ. وہ چیز جو ہے لوگوں کے اوپر بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ دوسروں کی بات دب جائے. تو حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ اونچی آواز میں اس لیے بول رہا ہے کہ سب کو آواز ہے، اس کی اور بھی تو دوسری ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید یا یہ بھی رائٹ. میرا مینٹل پیٹرن ہے. نہیں، یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کم سنائی دیتا ہو. جب آدمی کو کم سنائی جی یہ دیتا ہے بھی تو وہ ہوتا ہے، اصل میں اونچا تبھی بولتا وہ اونچا ہے. بولتا ہے. جی 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 جی. رائٹ. یہ میرے ساتھ ہوا ہے جی. میرے ساتھ زندگی میں، اور یہ بڑے زبردست تجربات ہوتے ہیں مینٹل پیٹرنس کو سامنے لانے کے. ایز اے ٹیچر آئی ریمبر ون ڈے I was standing in front of the session and I was talking. اس وقت میں بات کر رہا تھا اور ایک صاحب جو ہیں وہ بڑی اس طرح کی شکل بنا کر تو باہر دیکھ رہے تھے. He was looking outside. یہاں پہ کھڑکی تھی ساتھ، اور ایسے لگ رہے تھے باہر کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہے اور کوئی کسی چیز میں انگیجڈ ہے. تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرتا رہا میں، اور پھر اس کے بعد میرے سے رہا نہیں گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر باہر جانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ باہر جا سکتے ہیں، مطلب یہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے بیٹھنے کی. تو اینڈ دس واز ناٹ ان اے ویری فرینڈلی. اندر سے میں فرینڈلی نہیں تھا، باہر تو فرینڈلی ہونے کی کوشش کی تھی کہ فرینڈلی رہوں، لیکن اندر سے مجھے اریٹیشن تھی کہ یہ کیا کر رہی ہیں، مطلب میں ادھر اتنی دور سے آیا ہوں اور یہاں بات کر رہا ہوں اور یہ بائی listening to the tension. And those who were sitting with him، جو اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں سر، ان کو اس کان سے سنائی نہیں دیتا تو وہ اس طرح سن رہے ہیں. تو دس واز اے ہیوج لیسن فار می. یعنی اس کے بعد یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا میرے لیے کہ آدمی کو ریئیکٹ کسی چیز پہ کرنا بھی چاہیے. یعنی آپ بالکل کو صحیح بات ہے سر. پوچھ لینا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ واٹ از اٹ دیٹ از آن یور مائنڈ؟ واٹ از اٹ دیٹ از کریٹنگ ٹینشن؟ واٹ از اٹ دیٹ از اسٹریسنگ یو؟ مے بی بیکاز
انسانی زندگی، انسانی معاملات، انسانی انٹریکشنز آر ناٹ پریڈکٹیبل. لیٹ می ٹیل یو دیٹ ایون اف یو ہیو بین انٹریکٹنگ ود somebody فار the whole of your life, آج کا انٹریکشن از ناٹ پریڈکٹیبل. آج اس کی جب وہ آیا ہے تو اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے، اس کے پیچھے ذہن میں کیا ہے. وہ اگر زیادہ سٹریس میں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو اچانک ایسی بات کر دے کہ جو آپ بالکل ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہیں، اور وہ جو ایکسپیکٹیشنز کا ٹوٹنا ہے وہ آپ کے مینٹل پیٹرنز کے خلاف ہوگا. اینڈ یو ول ایکچولی ناٹ، یو وونٹ نو واٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. یہ پرابلم ہو جاتی ہے. تو انسانی معاملات جو ہیں ان کے اندر جیسے یہ پیٹرن انوالو، اور ہم چونکہ اس میں کانشیس نہیں ہوتے، ہم اکراس دا بورڈ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ہر لمحے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں پیٹرن سر، ہر قدم پہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں رائٹ رائٹ پیٹرن. رائٹ رائٹ. اور ہم جو ہے بس وہ اپنے ہی دماغ پہ چل رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. روسمن پلیز آپ اپنا سوال پوچھیے. جی سر، یہ جو آپ نے لاسٹ میں ایک سوال چھوڑا تو اس کو پھر سے بتا دیجیے گا. اور دوسرا جو ابھی بات ہو رہی تھی، پھر اگر ہم سارے مینٹل پیٹرن سے اویئرنیس ہمیں حاصل ہو گئی یا ہم اویئر ہو گئے تو بھی یہ تو رہے گا ہی نا، یعنی تو زندگی بھر رہے گا نا. اگلے لمحے کچھ اور ہوگا کسی سے، اس کا ریئیکشن کچھ اور ہوگا. تو پھر جیسے ابھی آپ نے مثال بھی دی کہ وہ بندہ باہر کی طرف انٹرسٹ لے رہا تھا لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہی معلوم ہوئی، تو اس رائٹ کے بعد ہمارا ریئیکشن کیا ہو؟ پھر اس لمحے کیا کرنا چاہیے؟ سوری تو کر لیں گے لیکن اندر سے بہت گلٹینس فیل ہوتی ہے نا. کبھی کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ پہلے کیوں رائٹ نہیں سوچا اور میں نے اس کو ہرٹ کیا رائٹ. ہوا ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے جی یہ. میں اس کو کوشش کرتا ہوں بریفلی اس کا جواب دینے کا. آپ کا جو دوسرا سوال ہے میں اس کو بھی لے آتا ہوں سامنے. دیکھیے، اصل میں دو رویے ہو سکتے ہیں. آپ نے ایک جگہ پہ ریئیکشن شو کیا، اور آپ کو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر تو اصل میں میرا مینٹل پیٹرن ٹھیک نہیں تھا. تو اب یہ ہے جس کراس روڈز پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے. اس کراس روڈز پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ایک چیز یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ ٹھیک نہیں تھا، عام طور پر ٹھیک ہی ہوتا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر ٹھیک نہیں تھا تو میرے لیے بالکل انپریڈکٹیبل ہے کہ کہاں پر ٹھیک ہو سکتا ہے اور کہاں پر نہیں. مجھے اس مینٹل پیٹرن کے بارے میں اویئر ہو کر اب اپنی زندگی کو ریمولڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں میں نقصان بھی ہو جائے گا. سم ٹائمز اٹ بی پرڈکٹیبل بٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو ناٹ گیٹ ان ٹو دیٹ ریئیکٹیو موڈ. اگر آپ ریئیکٹیو موڈ میں جاتے تو شاید فائدہ ہو جاتا. لیکن یہ چانس کہ وہ جو ہے نا، کسی نے کہا ہے کہ 10 مجرم جو ہیں وہ بچ جائیں لیکن ایک بھی بے گناہ کو پھانسی نہ دی جائے. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاملات کو اس جگہ پہ کھڑا کرنا ہے کہ میں بہرحال دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا 2 رویے ہو سکتے ہیں. اس میں سے ایک رویہ جو ہے وہ آپ کو اس جگہ کھڑا کر دے گا کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہو گیا لیکن بات تو ٹھیک ہے، بات تو وہی ہے. عام طور پر لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے. اور دوسرا رویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اگر یہاں پر غلطی ہو گئی ہے تو پتہ نہیں پہلے کتنی دفعہ اور بھی ہو چکی ہوگی، اور پتہ نہیں آئندہ کتنی دفعہ، اس لیے مجھے اس کے بارے میں اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جی روزمن، یہ بات واضح ہو گئی جی میں نے جو آپ سے عرض کی ہے. یہ میں سوال پھر سے آپ کے جی سامنے لے آیا ہوں گی کہ if mental patterns regarding the physical world make life easier for us, why should it be a problem if they control our thoughts, feelings and actions? اس پر غور کر رہے ہیں. واضح ہوگی جی بات. جی جی سر، بس یہ ہم نے جب پچھلی یعنی دفعہ اپنی، آخری پوائنٹ، جی سوری فرمائیے آپ. جی سر واضح واضح، میں نے اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیا تو سوال آ گیا ٹھیک. میرے پاس. وہ اور ریئیکشن والی دوسری بات پہ تھا کہ جی اپنی اصلاح کے لیے یہ تو ہم ریمولڈ کر لیں گے کہ اب آگے کتنی دفعہ ہوگا، پچھلا بعض اوقات یاد بھی آ جائے گا کہ یہاں بھی ہوا تھا. بس اس طرح اصلاح ہی ہمیں کرتی جانا ہے نا. مطلب یا رائٹ تو ان رائٹ. سے سوال کر لیں کہ بالکل. کیا ہے ریئیکشن، ایگزیکٹلی ریئیکٹ. ایگزیکٹلی. بالکل. یہ تو اصل میں یہاں پر جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف کچھ ہوا ہے تو آپ فائنڈ آؤٹ، بیکم کیوریس، بجائے اس کے کہ آپ ججمنٹل ہو جائیں.
لرننگ موڈ میں جا کر یہ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے، یہ تو بڑا میرا اچھا دوست ہے، اس نے آج اس طرح کیوں رسپونڈ کیا ہے۔ جو چیز امپورٹنٹ جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اگنور نہ کریں، ڈونٹ اگنور اٹ، کہ اگر آپ کا پیٹرن، کیونکہ یہ زندگی کے وہ مواقع ہیں جو کہ انسان کو یہ سکھانے کے لیے آئے ہیں ٹو ایلیویٹ، ٹو بیکم بیٹر بائی کوشچننگ our mental patterns about human interactions۔ انسانوں کے انٹریکشن میں جب بھی مینٹل پیٹرنز بنیں گے تو یہ بات آپ لکھ لیں، اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ لازماً غلطی ہو جائے گی۔ دیر از نو شارٹ کٹ، آپ کو پوری انفارمیشن جاننے کی کوشش کیے بغیر جیسے ہی آپ ڈیسیجن لیں گے یو ول فالٹر، دس از دا پرابلم۔ جی اسد صاحب آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ نے سوشل جو رویے ہیں ہمارے اور اجتماعی طور پہ جو خاکے ہم بنا رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے پیٹرنس بن رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ہم جو یعنی کہ جو ایک معاشرے کے ایک اپنے نارمز ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم پہلے کی بات کرتے ہیں کہ یعنی کہ اگر ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک الگ معاشرہ تھا، اس وقت ایک الگ معاشرہ، اور جو ایوولوشن آ رہا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹائمنگس کی۔ یعنی کہ اگر میں نے اگر 4 دہائیاں دیکھی ہوئی ہیں تو لیکن جو آج کا نوجوان ہے اس نے صرف 2 دہائیاں دیکھی ہیں، اور میرے اچھا اب آپ نے کچھ کتابوں کا ذکر کیا، یعنی کہ ہمارے اس سے بھی تو ہم اس سے اصلاح تو اسی سے ہو رہی ہوتی ہے، یا یہ کہ آپس میں ہم بیٹھتے ہیں تو دیکھیں پہلے میرے اور آپ کے زمانے یا کہ اس میں دیکھا جاتا تھا کہ لوگ گیدرنگز کرتے تھے، بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے اپنے مسائل کا ڈسکس کرتے تھے، تو ان کی اصلاح ہوتی تھی، یعنی کہ وہ جس طرح کی ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ایکسپیرینس شیئر کیا، اسی طرح سے لوگوں کے مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ اس سے اپنی اصلاح کرتے تھے۔ آج کا دور بڑا ڈفرینٹ ہو چکا ہے، اگر ہم ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں اور اگر کسی سے جا کے ملتے ہیں، اگر کوئی ایک ایسا بندہ بھی ہے تو وہ وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو کہ اس نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج کا جو نوجوان ہے وہ تو اتنی تیزی سے معاملات چیزیں ہو رہی ہیں نا، یعنی آپ نے جو کھڑکی والا یہ والا ذکر کیا، اسی طریقے سے ہمارے تو چیٹنگ ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا نوجوان جو ہے بہت تیزی سے سارے معاملات کر رہا ہے جو کہ ہم نے تصور ہی نہیں کیا تھا آج سے 20-25 سال پہلے۔ تو جب اب دیکھیں معاشرہ تو اس نے ڈیولپ کرنا ہے نا، میرا اور آپ کا تو ایک حد مطلب 50% یا 70% گزر چکا، لیکن اس نے جو اپنے خاکوں پہ کھڑے ہونا ہے یا اس کا جو مینٹل پیٹرن ہے اس کی اصلاح کے لیے اس لیول پر بات کرنا، اس کو ایکسپیرینس دینا، یہ کیسے وہ کس طرح سے اس کو اڈاپٹ کرے۔ دیکھیں مجھے اور آپ کو تو بات سمجھ آ رہی کیوں کہ ہم نے وہ ایرا دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو کیسے اس سے اصلاح۔ ابھی تک ہم اس سولوشنز کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اچھا جی ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بات بھی کیوں سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ کہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ اچھا جی کسی کو پڑھ لیں گے، کسی سے بات کر لیں گے، کسی سے ڈسکس کر لیں گے، لیکن جو آج کا نوجوان ہے جو 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، ایون 10 سال کا بھی، وہ تو جس دور سے گزر رہا ہے یا جس دور میں ہے وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے نا۔ یعنی کہ ہم نے تو اپنا 5 سال کا سفر ہی 100 سال میں طے کر لیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کی یہ جو ساری تھاٹس ہیں اگر اس کے اوپر اپلائی کریں تو کیسے ہو؟ اپلائی تو نہیں کر سکتے جی، کسی کے اوپر بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ آج کے نوجوان کو چھوڑ دیں، میں تو بعض اپنے سے بڑے لوگوں سے عمر میں بڑے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، دیکھا ہے میں نے کہ جو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ پرابلم میں نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یعنی میں جب یہ کہتا ہوں ہم کدھر جا رہے ہیں تو میری مراد اصل میں معاشرتی سطح پر ڈس انٹیگریشن نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ وی ہیو نو کنسرن
ہمیں آج جس وقت میں مرنے کے ڈیتھ بیڈ پہ بھی بیٹھا ہوں تو میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نہیں کہ میں نے اس کے بعد کدھر جانا ہے اور کیا ہوگا، بلکہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ میرے پیچھے رہنے والوں کے لیے کیا ہوگا. مسئلہ تو ان کا تو کچھ نہ کچھ حل ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، کچھ نہ کچھ ہو. اچھا، اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو کچھ مشکل سے زندگی بھی گزر جائے گی. میرے ساتھ کیا ہوگا یہ تو میں اس کے اندر تو یہ ڈیولپ ہی نہیں کر سکتا. دیکھیے اس میں ایک دو چیزیں کو ضرور سمجھ لینا چاہیے. آج کے نوجوان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اصل میں اس نے ڈیوائس نہیں کی ہیں. آج کے نوجوان کی ایکٹیویٹیز ہماری جنریشن نے یا ہم سے پچھلی جنریشن نے ڈیوائس کی ہیں. ایک بات تو یہ ہم نے اس کو اچھا سمجھ کے ہی ڈیوائس کی ہیں. اور انسان کی ہر اچھائی جو ہے بیکاز اٹس اے ٹو ایجڈ سوارڈ، اس کے اندر کچھ نقصانات بھی پیدا ہوتے ہیں. وہ نقصانات اب غالب آنے شروع ہو گئے ہیں. آج کا نوجوان جو ہے جس کو کہ ہم آج کی لیٹس سے ان دی 20s، ان دی ارلی 20s اور لیٹ ٹینز، اس کے اندر اگر انسانوں کے ساتھ ڈسکنیکشن ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے. ہم نے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو ٹائم نہیں دیا. ہم نے اس کی جس وقت ہم ایک دور سے گزر رہے تھے جس وقت ہمارے لیے اپنا کریئر، اپنا پروفیشن بہت امپورٹنٹ تھا، اس وقت وہ تو مانگ رہا تھا کہ ہم ٹائم دیں اور نہیں دے سکا. آج وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کر اپنے لیے اس نے ایکٹیویٹیز ڈھونڈ لی ہیں. تو یہ کچھ کاز اینڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹلی یہ ہے، لیکن اب ایک سچویشن اور بن گئی ہے. وہ یہ کہ اب آپ کو ایک مینٹل انوالومنٹ بہت ساری مل گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس آس پاس انسان نہیں بھی ہیں تو یو کین اسٹل اسٹے انوالوڈ اینڈ یو کین اسٹل اسپینڈ اے گڈ انٹرٹیننگ ٹائم، اور اس میں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے جب ان کو اس پرابلم کے اندر خود when they get into a situation where they are faced with such problems کہ جدھر ان کو اپنے پریویو کرنے پڑے پیراڈائمز، تو پھر مسئلہ حل ہوگا. یہ کوشش کرنی چاہیے ان سے گفتگو جاری رکھیں، ان کے انٹرسٹ کی چیزیں جاری رکھیں، ان سے پوچھیں کہ یہ مقصد کیا ہے، ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں. بٹ کیپ دس ان مائنڈ، کیپ ویری مچ ان مائنڈ کہ انسان جو ہے اس کے انٹرسٹ سے اس کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں. آپ اپنے انٹرسٹ کو اس کا انٹرسٹ نہیں بنا سکتے. یہ ایک مسئلہ ہے. ہماری ساری کی ساری جد و جہد یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے میری بات سنیں، نہیں پہلے میں ان کی بات سنوں، کیونکہ میں زیادہ میچور ہوں، زیادہ گرون اپ ہوں، زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوں. اگر میں ان کی بات سنوں گا تو کل ہو سکتا ہے وہ میرے پرابلمس کو بھی سننے کے لیے آ جائیں. If my children feel that I'm not a very good company, then I have to become a good company for them, so that I can talk to them. Maybe I can even give them some lessons if they are willing to listen. I cannot make them willing to listen. I'll have to keep trying my best. یہ چیز اپنا رول ماڈل اچھا کرے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اس جنریشن کو کہ جو جنریشن اور اس جنریشن کے وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بہتر کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے تو وہ اپنے آپ کو بہتر کریں. یہ ہے جو راستہ جس سے کھلے گا. اور یہ چیز پیدا کریں اپنے اندر that we have to be accommodating. ہم نے we are not going to be judgmental, we are not going to condemn some people. No, everyone has his or her own views and problems جس کی وجہ سے وہ اس جگہ پہ کھڑا ہے. اس چیز کو اپریشیٹ کر لیں اگر، تو امید یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہماری ججمنٹلزم کم ہو جائے گی اور پھر ہم we will be better, easier company to deal with. What I was going to say is there is something Moise Saab said today which is such a good reminder کہ جب کوئی انٹریکشن میں بات گڑبڑ ہو جاتی ہے تو it's an opportunity to learn, and I always keep telling myself that you have to keep that in mind. ابھی دہائیوں کی بات ہو رہی تھی، میرے خیال سے ایج از slightly irrelevant these days، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں سچ پوچھو تو there are different species، اور اس کی وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ the input in their lives is not just from their immediate family. Because of phones and TV or whatever, they are open to worldwide influences. تو جو 40-50 سال کے یا پیرنٹس ہیں یا older generation ہیں، they are finding it hard to keep up with them. That is a struggle, I think. دوسری بات یہ ہے کہ once upon a time people used to say کہ traveling broadens your mind and you get interaction with different people that broaden your outlook. میرے خیال سے وہ بھی اب نہیں ہوتا، because if you're going to go and stay in a holiday inn
in Kathmandu or whatever. You're not going to learn. You have to deal with the local people in their local environment to learn new things and see what their reactions are. It's a continued long struggle. I don't know what the outcome is. मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो they are highly to the point of being boring. They are so courteous. आप उनको जहर भी खिला दें अपने घर बुला के तो कहेंगे thank you very much, it was really tasty. Now that puts me in a quandary. Do I trust them or not? So this raises a question in my mind. ये भाई courtesy भी किसी हद तक जायज है. So my point is, how much वो मियाना रवि जो है ना वो हर वक्त इंसान को रखनी चाहिए. And I wish they were open with me so I knew where I stood with them. लेकिन one thing I have learned, especially living with the English, कि जो इनकी middle class है, they are very courteous. They mind their manners. Boredom की हद तक. Because coming from Pakistan, I'm expressive. I flail my hands about. I want to be expressive and give you my opinion. क्योंकि feeling होती है कि भाई, if you can't be honest with your friends, then where can you be honest? So this raises the question कि to be honest and to be able to take liberties with anyone, you have to judge what relationship and how far you can stretch it. So अभी बात हो रही थी कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई बात हो जाए, you have to be mindful that in human interaction things cannot be relied upon because they could be going through some experience. So the safety again comes back to my original point. Is it best to be boring and mindful all the time and not say whatever you want to say? And that's where I end. Thank you. I think this is a very intriguing question. It actually relates to what you are considering to be the consequence of becoming mindful. I personally feel that being mindful would actually help you become a better, enjoyable company because now you will not be judging others. You will actually be participating in what interests them. मुझे ये याद है बड़ी अच्छी तरह से. There was a time when I would like to talk about what interested me. By being mindful, what I learned to start with was how can I talk about things which interests my let's say my son or my daughter, because that will make that is not just because I want to be a popular father. I want to develop that relationship. ये है mindfulness कि मैं अपनी जिंदगी में जो अब responses, reactions ये सब कुछ दूंगा वो असल में उस लॉन्ग टर्म विजन के खिलाफ नहीं दूंगा. वो लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि मैंने इनके साथ अपना रिलेशनशिप इतना अच्छा करने की कोशिश करनी है कि कल अगर ये इफ दे आर ओपन टू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय or if they have any questions about the realities which really matter, तो उस वक्त वो मेरी बात की तरफ सुने, मेरी बात की तरफ आमादगी का इजहार करें, वो मेरी बात सुनने के लिए आमादा हों. अगर ये मैं अचीव कर सकूंगा तो वो उसका जरिया सिर्फ रिलेशनशिप है. So being mindful does not really mean that for me as I see it, it does not really mean that you become boring and you're not going to respond to things and you be like a serious person always. No, it probably means that you laugh because they are finding it funny, and if you're not, then try to see कि वो क्या चीज है कि जो मैं मिस कर गया हूँ. Maybe ask them for help. I really want to understand this. I remember, मैं आपको एक बड़ा recently एक चीज बताता हूँ that my son started creating some things, some uh, वो 3D आर्टिस्ट है और वो 3D आर्टिस्ट्री में अपनी चीजें बनाने लग पड़ा. और मैं उसमें सिर्फ सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, मैं मतलब वाकई इंटरेस्टेड हो गया और उसका ये नतीजा निकला कि मुझे और भी दोस्तों के जो आर्टिस्टिक वर्क्स थे उसमें इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया. And now what has happened, and I don't know why it has happened, that today in some time back, about three hours back, my son was sitting over here
and he was looking at me working and he was giving me some suggestions کہ میرا خیال ہے اس ویڈیو کو اگر اس طرح سے کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا. And this is kind of a relationship that is impacting his interest. And if it does, how is it happening? Because I don't react on many things which I would have. And یہ جو بات ہے صرف ایک ایسپیکٹ سے آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے بات، اور اس پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے جی، اور وہ یہ کہ کین وی بی اوریجنل ایٹ اینی پلیس. آئی تھنک دس از واٹ وی شوڈ میک آور اوریجنل سیلوز. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دس از اے فیس دیٹ وی آر پٹنگ اپ. یہ اگر اوریجنل نہیں ہے تو پھر وہی کرنا چاہیے جو اوریجنل ہے. I hope that I've answered your Yes, you are question. absolutely right about that. میں آپ کو ایک example دوں. I went for a blood test today, an hour before this was about to start with you. تو nurse مجھ سے پوچھتی ہے while she's, they always try and put your mind at rest before they insert the needle. تو اس نے کہا, how's the family? How are you? How's everything? میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. And then when I go to the doctor, I always find out how the doctor is. I'm known for that. میں نے اس سے پوچھا, and how are you? You're wearing something nice, this, that and the other. اس کو باتوں میں ملایا, بس جی وہ شروع ہو گئی, میری بیٹی نے یہ کر دیا مجھے, میرے بیٹے نے وہ کر دیا. After 5 minutes, I said to myself, who's the patient and who's the nurse? But I tell you what, because I listened to her, I felt a lot better. Because, and Right. then it's very unusual for an English person to get up and give you a hug. She hugged me and she said, you take care, you look after yourself. And I walked out of there feeling a lot better. Oh, yes. And I tell you, this is what I keep telling people, that when you feel unheard, try to give an ear to somebody. آپ کو یقین کریں آپ کو اچھا لگے گا. دس از وہ یہ جو واقعہ ہے نا, you will probably forget how many people heard you when you wanted them to. Probably you'll have so many people who heard you. But یہ جو بات ہے کہ جدھر آپ نے سیلف لیسلی کسی کو کچھ دیا ہے, چاہے وہ حضرت مسیح کا کال ہے نا, I'm a little confused about it. نہیں سوری خلیل جبران نے کہا ہے نا کہ چیریٹی کے اوپر جب لکھا اس نے, تو اس نے لکھا کہ جو تم جب دیتے ہو تو بڑے کمال کی چیز کرتے ہو, لیکن جو تم سب سے بڑی چیز دیتے ہو وہ اپنی ذات کا حصہ ہے. یعنی وین یو گیو آف یور سیلف, یہ سب سے بڑی چیز ہے. اینڈ واٹ ڈز اٹ مین؟ آئی تھنک اٹ پرائمرلی مینز یور ٹائم. کہ جس وقت آپ یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ سب لوگ 1 گھنٹے سے میری بات سن رہے ہیں, یو آر گیونگ می ٹائم, right? And this is something so valuable for a person that you'll always feel good about it. تو یہ وہ چیز ہے, یعنی یہ Very quickly. mindfulness, right? Yeah. Sorry, just very quickly to answer my own question. میرے خیال سے my feeling is, because currently the world is in a flux everywhere you look. چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ UK ہو, چاہے US ہو. I think humanity is going through a lot of stress and unrest, whatever the reasons are. We don't have to talk about them now. And the safety and the answer to my question is, it is best to be mindful and careful and just give yourself to people a bit. That is what you Yeah, have to do. And that is our challenge. you're absolutely right. Thanks. Absolutely right. Thank you, ji. Thank you. آصف صاحب پلیز آپ پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. کیریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ مورل اپلفٹنگ کے تحت ہم بہت سارے سیشنز اب تک اٹینڈ کر چکے ہیں, اور یہ کافی طویل ہے. اور میں اب اس میں جب مینٹل پیٹرنس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں کچھ سیشن سے, تو اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ مورل اپلفٹنگ سے. تو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں جو آپ نے ابھی مینٹل پیٹرنس کے بارے میں بتایا. ہمیں شاید مائنڈفل اور اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مینٹل پیٹرنس ہیں کیا. ان میں سے کچھ مینٹل پیٹرنس ایسے ہیں جو نیگیٹو مینٹل پیٹرنس ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو ہمارے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. اور اس اویئرنیس کو اگر ہم پیدا کر لیتے ہیں تو ہم
बहुत टाइमली उनको आइडेंटिफाई करके बुरे जो मेंटल पैटर्न्स हैं उनसे बच सकते हैं कि उनमें ट्रैप ना हो, और जो अच्छे मेंटल पैटर्न्स हैं उनसे हम फायदा उठा सकते हैं. और we can keep on revising and updating these mental patterns. और अगर हम इनको रिवाइज या अपडेट नहीं कर रहे होंगे तो फिर यही होगा कि समटाइम्स एक्सेप्शनल चीज़ें हमें मिलेंगी, हम एनकाउंटर कर रहे होंगे कि वो जो पैटर्न हमारा बना हुआ था ये तो उससे कुछ मुख्तलिफ है जो हमने परसीव कर लिया. तो आपका सवाल भी जो है कि क्या हमें इनके कंट्रोल में आ जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि कंट्रोल में तो जाहिर है कि हमें इनके नहीं आ जाना चाहिए. हमें अपनी जो ऑटोनॉमी है वो तो मेंटेन रखनी चाहिए. ऑटो पायलट पे चीज़ें कभी नहीं चलानी चाहिए. लेकिन इन मेंटल पैटर्न्स का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की ज़रूरत है. जैसे आपने यूज़ किया एक सेइंग, मैप इज़ नॉट द टेरिटरी. तो मेंटल पैटर्न्स एट टाइम्स बड़े बेनिफिशियल होते हैं. जब आप मैप को देख के उसको फॉलो कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं कि इर्द गिर्द और ग्रीनरी क्या है. आपने टाइम पे एक जगह पे पहुंचना है. तो बॉटम लाइन यही है कि हम अपने जो फेवरेबल मेंटल पैटर्न्स हैं उनसे फ़ायदा उठाएं, और जो नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स हैं उनसे बचते रहें, और उनको रिवाइज और अपडेट भी साथ साथ करते रहें और इसको ऑप्टिमाइज कर लें अपने. बिल्कुल ठीक है. और इसमें मैं सिर्फ इतनी इतनी क्वालिफिकेशन आपसे आपके साथ रखूंगा कि एक बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन हम कर सकते हैं. अच्छे और बुरे जो आपने वर्ड यूज किए, मैं उसको समझता हूँ कि वी कैन एक्चुअली in our own minds we can distinguish between where mental patterns can be very beneficial and where they can be slightly harmful. और वो ये है कि wherever your patterns relate to your physical world, and wherever it relates to, let's say, बॉस ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, शौहर ने कह दिया, वाइफ ने कह दिया, ये सारी चीजों में जब भी आप पैटर्न्स की बेस पर यानी इस पर हम आगे चलकर इसको डिटर्मिन करेंगे कि कैसे डिटर्मिन किया जा सकता है कि पैटर्न किधर हमें है. क्योंकि जब हम पैटर्न को डिटर्मिन कर लेंगे तो फिर हम उसको देख सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है, क्या ये यूनिवर्सल है, क्या यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. ये एस्पेक्ट जो है इसको हमें मदद मिल जाएगी करने में. तो द इजी वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग इज that wherever your for instance the way you operate your computer, there's a pattern involved. It's a usable pattern because otherwise you'll have to be learning every day. The benefit of those patterns is that आपको वो चीज जो है वो ऑटो पे चल रही है और ऑटो ही पे चलना ही बेहतर है. जिस तरह मैंने अर्ज किया, सर्फ ले लें तो कोई बात नहीं, लेते रहें जब तक कि प्रॉब्लम नहीं पैदा होती, उस वक्त तक लेने में क्या हर्ज है. तो ये एक अच्छी डिस्टिंक्शन बन सकती है कि इंसानी मामलात के साथ जब भी आपके पैटर्न बेस्ड रिस्पॉन्सेज होंगे तो ये समझ लें कि इंसानी मामलात इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसके अंदर आपको देयर इज ऑलवेज सम इंफॉर्मेशन, ऑलवेज, विच इज मिसिंग इवन विद दोज यू आर मीटिंग एवरी डे. आपके क्लोजेस्ट लोग हैं ना, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपके भाई बहन, बीवी, शौहर, इन लोगों के साथ भी यू आर मिसिंग समथिंग इन दैट इंटरेक्शन. तो उसके बारे में एहतियात करके उसके बारे में पैटर्न बेस्ड ऑटो पे जाना जो है दैट कैन बी हार्मफुल, उसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि बिकम मोर माइंडफुल ऑफ इट. तो गिवन कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने अच्छे या बुरे के वर्ड्स यूज किए, तो अच्छा में भी हम उससे मैप कर सकते हैं कि हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट और मॉरल अपलिफ्टिंग के लिए वो बेनिफिशियल है तो अच्छा है, और अगर उससे वो हमें अवे ले जा रहा है तो फिर वो अच्छा नहीं है, वो बुरा राइट. पैटर्न है. और उसको बड़ी अच्छी बात, बड़ी रिवाइज अच्छी और बात. और उसको बिल्कुल रिवाइज और ठीक. अपडेट करते रहें अप टू व्हेन वी मेक इट ऑप्टिमल. इंशाल्लाह. उमर साहब प्लीज आप पूछ लीजिए. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. मेरा एक छोटा सवाल था जी पेंटिंग के हवाले से। तो मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था जी कि जैसे ये हमारी जो फॉर्मेशन होती है इसकी मेंटल पैटर्न की, तो इसके लिए कोई मखसूस एज है कि उसमें ज़्यादा तेजी से डेवलप होते हैं और बाद में स्लो हो जाते हैं, या फिर ये है कि ऑल ओवर पूरी लाइफ ऐसी एक
पर्टिकुलर स्पीड से फॉर्मेट होते हैं, फिर उसी स्पीड से कम हो जाते यानी हैं। क्यों तो समझ ऐसा नहीं कुछ है ये कि है लेकिन असल में इसका ताल्लुक एज से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके एक्सपोजर से है। फॉर इंस्टेंस आप एक्सपोज हो गए, आपका पैटर्न जिस टेलीफोन के साथ आप आज मामला कर रहे हैं उसके बारे में आज डेवलप हुआ है। आपके अगर घर में बेटा है लेट से 10 बरस का, तो उसका उस एज में डेवलप हो गया। ये जो फर्क है, ये असल में एक्सपोजर का फर्क है, ना कि एज का फर्क है। इंटरेस्ट, अगर दोनों का इंटरेस्ट है, दोनों उसको सीखना चाहते हैं, तो दोनों का पैटर्न डेवलप हो जाएगा। ये है जिसको मैंने पिछली दफा कहा था ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ये बात कि आपकी किसी चीज में पैटर्न्स डेवलप हो गए हैं, ऑलरेडी हो गए हैं, लेट से बचपन से आपके ख्याल में बॉसेस को, एक बॉस को इस तरह बिहेव करना चाहिए, वो जो एक बॉस का बिहेवियर है वो आपने अडॉप्ट कर लिया है। तो अब एक नए पैटर्न से मुतारिफ होने में आपको असल में इस पैटर्न को थोड़ा सा क्वेश्चन भी करना पड़ेगा कि ये फिर ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है। इसके बारे में जिस वक्त आप डेटा जमा करेंगे, उस पर गौर करेंगे, तो ये एक स्टेप इन्वॉल्व हो गया है। सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, यानी आपने एक चीज को पहली दफा एक्सपोजर हुआ, आपका एक पैटर्न बन जाएगा। वही जो मैंने शुरू में बताया था ना कि किस तरह से हमारी परसेप्शन, पर्सपेक्टिव, ये सब कुछ जो है इससे निकल कर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो अगर पहली दफा इन्फॉर्मेशन आई है तो उसमें आपका कोई कॉग्निटिव बायस नहीं होगा, उसमें आपका कोई बहुत अजीबो गरीब किस्म की परसेप्शन शायद ना हो। लेकिन जिस वक्त आप दूसरी दफा इस तरह की चीजों में देखेंगे तो आपका वो जो कॉग्निटिव बायस है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये इस वजह से इट बिकम्स डिफिकल्ट। अगर एक पैटर्न फॉर्म हो गया है तो उसको रिव्यू करके निकालना एक कॉन्शियस काम है, इसमें सिर्फ मेहनत चाहिए। पैटर्न्स फॉर्म तो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली पहले दिन से हो रही है। द फर्स्ट डे दैट अ चाइल्ड कम्स इनटू दिस वर्ल्ड और उसकी डिमांड्स पूरी होनी शुरू होती हैं, तो उसके ऑटोमेटिकली पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं कि मैं ये करूंगा तो ये ऐसा होगा। ये अल्लाह ताला का वो शानदार निज़ाम है जी, और ये इसके बेसिस पर हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। इसमें मैं एक चीज फील कर रहा जी, पैटर्न में जैसे हम दीवार पे पेंट नहीं करते सर, तो जैसे ऑलरेडी पहले कोई कलर उस पर हुआ हुआ है तो कोई नहीं, लेकिन अगर उसके ऊपर नया राइट कलर राइट। चला रहे हैं तो अगर अच्छे से कोटिंग उसकी नहीं हुई तो वो नई पीछे की चीजें हाँ, आती रहती हैं बार बार लौट लौट के। तो अब वो बहुत मुझे अच्छी ये लग बात। रहा है कि उसे पुराने वाले को तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग करी जा सकती है। तो अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है तो उसके ऊपर तो वो कोटिंग अच्छे से कर देता है, फटाक से माइंड नया पैटर्न भी बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी इमेजिनरी थिंकिंग है, जैसे कोई गोल हमने बना रखा है और उसका रिजल्ट निकलने वाला है आफ्टर 2 इयर्स या 4 इयर्स, और उसके अंदर थोड़ा सा भी शक पैदा हो गया कि भाई सपोज करो कोई कॉम्पिटिशन है कि क्लियर होगा नहीं होगा, तो उसकी हैबिट बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि रीडिंग के लिए प्रॉपर टाइम दो नहीं दो। तो अगर श्योर है हम उससे मुतालिक रिजल्ट ओरिएंटेड है कि निकलेगा ही 100%, तो फिर तो हम पैटर्न फॉर्मेट कर लेते हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर अनसर्टेनिटी है तो फिर वो नहीं बना पाता सर नया पैटर्न माइंड। नहीं, मैं ये आपका उसके लिए सवाल नहीं समझ सका जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ओके, नाउ मे बी मैं इसको रिपीट करता हूँ। आपने ये फरमाया कि जिधर आपको आपके एग्जिस्टिंग पैटर्न्स रिजल्ट दे रहे हैं, उधर नए पैटर्न से रिप्लेस करना एग्जिस्टिंग पैटर्न को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी हो जाएगी कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये फरमा रहे हैं आप? नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा जैसे अभी अच्छा। फिजिकल मतलब आज का कोई रिजल्ट निकलने वाला है, आज ही किसी काम को करके मुझे किसी पैटर्न को चेंज करना आपने, तो वो हो जाएगा, हम उसे चेंज कर लेते हैं। जो नॉर्मल हैबिट है हमारी उसमें आगे पीछे चल जाता है, कर लेते हैं, तो 1-2 घंटा रोज निकाल भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर हम किसी बड़े गोल की तरफ जो अभी आफ्टर सम टाइम 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में रिजल्ट निकलेगा, उसके लिए हमें 2 घंटा या 4 घंटा देने हैं रोज के, तो उसके अंदर तो जरा सी भी अनसर्टेनिटी हो जाती है कि भाई हो सकता है कि ये काम हो या ना हो, तो फिर फॉर्मेशन नहीं बना पाता वो माइंड। राइट उसके राइट लिए राइट। सब
پورا ریزلٹ چاہیے، اگر ہوگا تو وہ کر لے گا اپنے آپ کو ایڈجسٹ، نہیں تو نہیں کرے گا اس کو فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں اس جی. یعنی اگر آپ نے جو کام کیا ہے اس کا ریزلٹ فوراً آ رہا ہے تو پھر آپ کے لیے ایک نئے پیٹرن کو ٹرائی کرنا بھی بڑا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ریزلٹ فوراً آ رہا ہے. جدھر آپ کا ریزلٹ ڈیلیڈ آئے گا اور آپ کو ایک لمبے عرصے تک اس پہ محنت کرنی ہوگی، تو اصل میں یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا ویژن بہت اسٹرانگ نہ ہو اور بڑا اٹریکٹیو نہ ہو آپ کے اپنے لیے. اف یو آر ٹوٹلی کمیٹڈ ٹو دیٹ ویژن تو پھر وہ کنسسٹنٹ ایفرٹ آپ کر پائیں گے. ورنہ بیچ میں بہت ساری ایسی جگہیں آئیں گی جدھر آپ کہیں گے کہ یار یہ شارٹ کٹ لے کے، مثال کے طور پر یہ بات کہ میں اپنے بچے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بناؤں اور اس کو اپنے ساتھ اس طرح کی اٹیچمنٹ دوں کہ ایک لانگ ٹرم ہمارا ریلیشن شپ اچھا بنے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اینی ٹائم اف آئی ڈو اینی تھنگ رانگ تو وہ ریلیشن شپ میں ایسی دراڑ آتی ہے کہ جو بہت سا 1 سال 2 سال 3 سال کا کام کیا ہوا ہوتا ہے اس میں ایک دراڑ پیدا ہوتی ہے. تو اٹ از اے ویری ویری بڑے مشکل اور بڑا یعنی کٹھن کام ہے. تو اس کو اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ریلیشن شپ بناؤں اور اس کو ٹھیک کر لوں، اور اس وقت میری پرابلم یہ ہے کہ بچہ جو ہے مجھے فون پہ بات نہیں کرنے دے رہا، تو میں تھوڑا سا جھڑک کر اس کو چپ کرا دیتا ہوں. تو یہ آپ کی جو گول اورینٹیشن ہے کہ میں نے اس وقت اس کو چپ کرانا ہے، یہ اصل میں اس کو آپ کے ویژن سے دور کر دیتی ہے. میں ادھر سے اٹھ کے باہر بھی جا سکتا ہوں، میں اور بھی کوئی راستہ نکال سکتا ہوں. میں اس سے کہہ سکتا ہوں کہ یار اس وقت بچہ تھوڑا سا ڈسٹربڈ ہے، میں ابھی آپ کو کال بیک کرتا ہوں، واٹ ایور جو بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس کو ایک شارٹ کٹ کے نتیجے میں اس پیٹرن کو کہ جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں بیکاز آف آور امیڈیٹ گولز. یہ ایک پرابلم ہو جاتی ہے. میں اب آپ کی بات ٹھیک سمجھاؤں گی؟ جی سر، جی بالکل سر. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ہم کچھ کر یہ سکتے اس ہیں کی سر، کوئی سولوشن؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ اس پہ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اور اس کو ایک دفعہ ہم ختم کر لیں تو یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں نا جی، کہ ہم اپنے پیٹرنز کو ٹھیک کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو پھر کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں، اور اس کے اوپر ہم ضرور کریں گے بات. لیکن جو چیز آپ نے دیکھنی ہے، یعنی میں کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے پرٹیکولرلی کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ بات، کیریکٹر ڈیولپمنٹ، مورل اپ لفٹنگ، لائف سکلز کیا ہے اس کو، اس کے حوالے سے اگر ایک اصولی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ جو انسرٹنٹی ہے کہ زندگی میں یہ ریزلٹس دے گی یا نہیں دے گی، یہ انسرٹنٹی وہی انسرٹنٹی ہے کہ جو ایک کسان کو لاحق ہے، کہ مجھے نہیں معلوم کہ نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. لیکن اگر نکلے گا تو میرے ٹھیک ٹائم پہ پانی ڈالنے سے، کھاد ڈالنے سے، گوڈی کرنے سے، یہ سارا پروسیس اختیار کرنے سے شاید نکل آئے گا. لیکن اگر میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا تو پھر وہ نتیجہ جس طرح سے مثال کے طور پر ویڈز نکل آتی ہیں، جھاڑ جھنکار نکل آتا ہے، اس میں سے ہو سکتا ہے بڑے قیمتی پودے بھی نکل آئیں. یہ قسمت کی بات ہے. وہ پھر یہ جس طرح کے لوگ کہتے ہیں نا کہ عبدالسلام کو ہم نے پروڈیوس کیا، عبدالسلام کو اگر ہم نے پروڈیوس کیا تو 10 اور پروڈیوس کرنے. عبدالسلام کو کوئی نہیں پروڈیوس کر سکتا. یعنی کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ اس طرح کے انسٹیٹیوشن میں جدھر ویڈ پروڈیوس کی جا رہی ہو ادھر سے پروڈیوس نہیں ہوتا. لیکن اس طرح کے انسٹیٹیوشن میں سے ہی بڑے آدمی نکل آتے ہیں. تو اپنے پروسیس کے اوپر فوکس کریں. نتیجہ جو ہے وہ ہاف ہارٹیڈ پروسیس سے بھی یہ نکل آئے گا، اور ہو سکتا ہے پورا پروسیس کریں تب بھی نہ نکلے. تو یہ انسرٹنٹی وہی انسرٹنٹی ہے جو کسان کو لاحق ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں جینا ہے. ادھر ہم آج کے لیے روک دیتے ہیں جی.